نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ اور اس کے رسول پر درود و سلام کے بعد اہل اعتکاف ماں اللہ نے ایک کمال نعمت عطا فرمائی ہے. بڑی توجہ سے محبت سے سننا ہے. یہ نہیں کہ جس کو نیند آتی ہے وہ میرے پاس آ جائے اتر جائے گی. تو کہا کہ بڑی ماں اللہ نے ایک کمال نعمت عطا فرمائی ہے. کمال نعمت عطا فرمائی ہے. ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. پہلی درسگاہ ہے. ماں زندہ ہے تو اس سے محبت سے پیش آؤ تو جنت حاصل کر لو. کیا کر لو؟ جنت حاصل کر لو. اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. خوش نصیب ہیں وہ نوجوان، وہ بیٹیاں جن کے پاس ماں جیسی دولت موجود ہے. جن کے پاس ماں جیسی دولت موجود ہے. قاری صاحب کے لیے دعا کرے. یہ جب ادھر آئے تھے نا تو کچھ ہی دن بعد والدہ فوت ہو گئی تھی. آپ دعا کریں کہ میرے اس نوجوان کی والدہ کی قبر کو منور کر دے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخلے کو ممکن بنا لے. کون؟ نوجوان بیٹا اور بیٹی. حضرات یہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حق کا تذکرہ کیا. اپنے حق کا تذکرہ کیا اور پھر اللہ پاک نے رشتہ داروں کا، ذرا نفی کرتے جاؤ نا، رشتہ داروں کا نہیں، یتیموں کا نہیں، مسکینوں کا، مسافروں کا، پڑوسیوں کا حق کا ذکر نہیں کیا بلکہ والدین کے حق کو اپنے حق کے ساتھ جوڑ دیا. کیا کر دیا؟ جوڑ دیا. اس کے بعد دوسرے حق بیان کیے. سورہ نساء 4 سورت آیت نمبر 36 میں ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے اپنی ربوبیت کے ساتھ، نوجوانوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر آج بھی تم توجہ سے ماں کی شان سن لی، سینے میں بٹھا لی، تو مجھے امید ہے کہ تم ماں کے آگے بڑے ادب سے کھڑے ہوگے. اپنی بھی میں مثال دیا کروں گا بیچ میں، تمہیں بتاتا ہوں. کہا کہ اللہ نے ربوبیت کے ساتھ کس کو جوڑ دیا؟ ماں باپ کو، ماں کو. کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں. اور ماں باپ کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے؟ محبت سے. کس طرح؟ پھر اللہ پاک نے تاکید کی کہ ماں کو اذیت پہنچانی نہیں.
نہ ہی اس کی نافرمانی کرنی ہے، بلکہ نافرمانی کو حرام قرار دیا۔ کیا کیا؟ حرام قرار دیا۔ سور دا گوشت کھا سکتا بندہ؟ وہ کیا ہے؟ اچھی بات نہ بولو، وہ کیا ہے؟ جس طرح سور کا گوشت حرام ہے، اس طرح ماں باپ کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ الانعام 6 نمبر سورت آیت نمبر 151 میں، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے کہا کہ میرے نبی ان چاروں چیف کمانڈر کو اور مکے مدینے کے بدوؤں کو اور تیرے چاہنے والوں کو، صحابہ کو بتا دو تیرے رب نے کون سی چیز ان کے لیے حرام کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ کہا کہ ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ اے اللہ، آج کتنے دن ہو گئے ہیں ان کو بھی یہی بات کرتے ہوئے مجھے بھی یہی بات کرتے، تو معاف کر دے اللہ، معاف کر دے۔ کہا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ جس نے نافرمانی کی اس نے کیا کیا؟ حرام کام کیا۔ کیا کیا؟ کتنی بڑی میں نے مثال دی ہے۔ سور کھا سکتا ہے؟ وہ کھا سکتا ہے؟ جس طرح سور کیا ہے، تو ماں باپ کی نافرمانی بھی جتھے روکتا اتھے ہی روک جاؤ، فائدے چ رہو گے۔ چاہے کوئی بیوی والا بھی ہے تو جہاں ماں روک دے رک جاؤ۔ تم کپڑے پہن کر بیگم کے ساتھ جانے کے لیے تیار کیوں نہ ہوئے ہو؟ جہاں ماں کا حکم آ گیا، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، نہیں، تم کو ٹھیک ہے والدہ کا حکم آ گیا، حکم اذاں ہے۔ ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی غور و فکر کرے کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کے گھروں کو چلانا ہے۔ وہ ماں کو بھی فکر کرنی چاہیے، خالی یہ نہیں کہ وہ خود ہی تھانے دار بن جائے، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا گھر بسانے کے لیے سب سے اول ہاتھ اس ماں کا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو حاکم ہوتا ہے وہ اس بیوی کا شوہر ہوتا ہے، جس نے ماں کو ماں کی جگہ پر، باپ کو باپ کی جگہ پر، بیوی کو بیوی کی جگہ پر، اولاد کو اولاد کی جگہ پر لے کر، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کی جگہ پر، بہن بھائیوں کو بہن بھائیوں کی جگہ پر لے کر چلتا ہے، وہ سب سے دنا ہے، وہ سب سے دنا ہے۔ حضرات، پھر اللہ نے ماں کے پاس ادب اور احترام کے تکریم سے بولنے کا طریقہ سکھایا کہ ماں کے ساتھ کس طرح بولنا ہے۔ یہ ذرا طریقہ سیکھے نا، ذرا میں بھی سیکھوں۔ سورۃ بنی اسرائیل 17 نمبر سورۃ آیت نمبر 23 سے 24 کیا طریقہ ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہا تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا۔ کس نے فیصلہ کر لیا؟ رب کے فیصلے ٹلتے؟ ماں کی شان سن رہے ہیں، باپ کی آپ نے پہلے سن لی ہے۔ کہا کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، لفظوں پہ غور کرو، کہا فیصلہ کر لیا ہے، جیدہ مطلب ہے جیڑا خرابی پیدا کرے گا، ماں نو تکلیف پہنچائے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی رسوا کریں گے، قبر میں بھی مار پڑے گی، اور جب قبر سے اٹھایا جائے گا تب بھی نہیں معافی مل سکتی۔
تب بھی یہ فیصلہ کر لیا، کہا کہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور عبادت کے لائق کون ہے، اور کہا کہ ماں باپ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی براپے کو پہنچ جائے، دونوں میں سے کوئی ایک براپے کو پہنچ جائے تو کہا پھر کس طرح بات کرنی ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے اللہ ان آیتوں کے مطابق عمیر کو بنا دے، اے اللہ ان آیتوں کے مطابق والدہ کا والد کا فرما بردار بنا دے، اللہ ان آیتوں کے مطابق ان نوجوانوں کو فرما بردار بنا دے، اے اللہ جتنی بیٹیاں نیچے بیٹھی ہیں اللہ ان آیتوں کے مطابق فرما بردار بنا دے۔ کہا اف تک نہیں کہنا، فلا تقل لہما اف، کہا اف تک نہیں کہنا۔ اب اف کا مطلب آپ کو میں نے اس دن سمجھایا تھا، اے متھے تے کو گل ماں نے کہتی تے تیڑی بھی اے جڑا لین دی نا متھے تے، یہ بھی اللہ کو بارے میں نہیں ہے۔ کہا پھر ان کو، اس ماں کو جو ایجڑ ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ کہا اس کے آگے بڑے ادب اور نرم لہجے سے بات کرنی ہے، نرم لہجے سے بات کرنی ہے۔ پھر وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کہا کہ دونوں ماں کے سامنے ادب کے، محبت کے بازو بچھا دینے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ ادب اور محبت کے بازو بچھا دینے ہیں۔ اور ساتھ اللہ نے یہ بھی سکھا دیا کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے زندہ، ذرا ہاتھ کھڑا کرو، نیچے کر لو، جن کے پاس یہ دولت نہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ اکبر، ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھو، یہ پریکٹیکل کروا رہا ہوں، درس کا سن کے مزہ لینا مقصد نہیں، پریکٹیکل ہے، سمجھنا مقصد ہے۔ ان سے پوچھو، ایک سیکنڈ سے پہلے آنسو بڑھاتے ہیں۔ کہا کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو اس طرح ان کے ساتھ عاجزی اور محبت والا معاملہ کر جس طرح یہ بچپن میں میرے ساتھ میری والدہ محبت سے پیش آتی رہی ہے۔ حضرات، بڑے پیاری کسی لکھنے والے نے لکھا ہے، ماں اللہ نے ایک کمال نعمت عطا فرمائی ہے، ماں اللہ نے ایک کمال نعمت عطا فرمائی ہے، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ بڑے پیارے، محبت سے سنیں ذرا، ذرا سی چوٹ لگ جائے تو آنسو بہا دیتی ہے ماں،
ذرا سی چوٹ لگ جائے تو آنسو بہا دیتی ہے ماں، سکون بڑی گود میں ہم کو سلا دیتی ہے ماں، ہم کرتے ہیں خطا تو چٹکی سے بلا دیتی ہے ماں، ہوتے ہیں خفا ہم تو دنیا کو بلا دیتی ہے ماں، مت گستاخی کرنا اس ماں کی عمر آزاد، جو اپنے بچوں کی چاہ میں اپنا آپ بلا دیتی ہے ماں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ آج اتنے دن ہو گئے میں نے چہرہ نہیں دیکھا، اللہ جو بندہ روزانہ آتا ہے ماں کے قدموں کو چومتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر چومتا ہے، وہ کیا حالت ہوگی۔ اللہ نے 2 مقام ماں کے ایسے احسانات یاد کروائے، ماں کے بڑی توجہ سے احسان یاد کروائے۔ سورہ لقمان 31 نمبر سورہ آیت نمبر 14 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ نے دیکھے بڑا کتنی بڑی بات بتا دی، آپ ذرا غور کریں۔ کہا کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے مسئلے میں نصیحت کرتا ہے۔ کون نصیحت کر رہے ہیں؟ اللہ نصیحت کر رہے ہیں۔ کہا وہنن علی وہن، یہ اس کا معنی سمجھے، وہنن علی وہن یعنی جس نے تجھے پیٹ میں رکھا، کس نے پیٹ میں رکھا اور پھر تجھے پیٹ میں رکھ کر تکلیفیں بھی جھلی اور پھر تجھے 2 سال تک تو اس کے سینے سے خوراک لیتا رہا، کہا دکھ پر دکھ اٹھا کر تجھے اٹھائے رکھا، پھر کہا کہ تجھے 2 سال کیا کیا، سینے سے خوراک دی، کہا کہ تو میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی، الی المصیر، پھر یہ سوچ لے کہ تو نے میرے پاس آنا ہی آنا ہے۔ وہ بندہ نا تو آ صحیح، لنگنا تو ہے ہی نا اتھوں ہی۔ تو اللہ کا اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں لنگنا، میرے مالک سچے نے کہا پھر تو نے آنا ہی آنا ہے، یہ ذہن میں رکھ لے، تو نے اپنے رب کے دربار میں آنا ہی آنا ہے۔ دوسری طرف ایک طرف کہا کہ تم نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اٹھائے رکھا، دوسری طرف کیا حکم ہے؟ سورۃ احقاف 46 نمبر سورۃ آیت نمبر 15 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اللہ اکبر، کچھ چھوٹی بات نہیں، ادھر سے اٹھ جاؤ۔ کہا کہ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں، تمہارا رب تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ کیا نصیحت کرتا ہے؟ کہ ماں باپ کے ساتھ، والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ کرہا ووضعتہ کرہا،
کہا اس ماں نے اسے تکلیف جلی، کہاں؟ پیٹ میں۔ کہاں؟ پیٹ میں۔ کہا تجھے پیٹ میں رات کو جب تو سوئی کو ٹانگ مارتا تھا تو اٹھ جاتی تھی، پیٹ میں نیند نہیں آتی۔ ماں کی جو کفیت ہوتی ہے اس وقت نیند پوری نہیں ہوتی۔ کہا پھر تکلیف کے ساتھ برداشت کر کر رب کے حکم سے تجھے پیدا کیا، اس ماں نے پیدا کیا۔ تو پیدا کرنے کا ایک فکرے کو ذہن میں رکھ کر تو یہ آپ نے ڈیٹیل سے اب سننا ہے، سنو گے؟ تھک گئے ہو تو دس دے ہو، جو تھک گیا ہاتھ کھڑا کرے ذرا محبت سے۔ یہ ماں کا پیٹ میں رکھنا، برداشت کرنا اور اٹھائے رکھنا، تکلیفیں برداشت کرنا، چلنے میں بھی پریشانی، بیٹھنے میں بھی پریشانی، اٹھنے میں بھی پریشانی، رات کو سونے میں بھی پریشانی۔ کس وجہ سے؟ اپنی اولاد کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ اپنی اولاد کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ اولاد کی وجہ سے۔ تو یہ ایک نقشہ کسی نے لکھا ہے پورا، جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے، تجھ کو آتا تو جو صرف رونا ہی تھا، تجھ کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کے تیرا کام سونا ہی تھا، تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری، ماں کے سائے میں پروان چرنے لگا، وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا، دھیرے دھیرے تو کریل جواں ہو گیا، تجھ پہ سارا جہاں مہربان ہو گیا، زور بازوں پہ تو بات کرنے لگا، خود ہی سجنے لگا، خود ہی سنورنے لگا۔ ایک دن نے اب کیا ہوتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کسی بھی نوجوان کو اللہ بیگم دے تو اچھی دے، کہو آمین۔ تے بیگم نو بھی کو اللہ پاک جس بیٹی کو دے اس کو شوہر بھی اچھا دے۔ ایک دن حسینہ تجھے با گئی، بن کے دلہن وہ پھر تیرے گھر آ گئی، فرض اپنے سے تو دور ہونے لگا، بیج نفرت کا خود ہی تو بونے لگا، پھر تو ماں باپ کو بھی بلانے لگا، تیر باتوں کے پھر تو چلانے لگا، یاد کر تجھ سے ماں نے کہا ایک دن، اب ہمارا گزارا
بات تیش میں آ گیا، تیرا غصہ تیری عقل کو کھا گیا۔ جب غصہ آ گیا نا بیوی کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ بیوی کی وجہ سے، انہیں کہا نے انج کیتا ہی انج کیتا ہے انج کرتا ہی، تے غصے چاہ کے انہیں پھر کی کیا؟ جوش میں آ کے تو نے یہ ماں سے کہا، میں تھا خاموش سب دیکھتے ہی رہے، آج کہتا ہوں پیچھا میرا چھوڑ دو، جو ہر رشتہ وہ تم سے میرا توڑ دو، جاؤ جا کے کہیں کام دھندا کرو، لوگ مرتے ہیں تم بھی کہیں جا مرو، کل کو آگے بڑھتے تھے وہ رات بھر، ان کی آہوں کا تجھ پہ ہوا نہ اثر، ایک دن باپ تیرا چلا روٹ کر، کیسی بکھری تھی پھر تیری ماں ٹوٹ کر، اشک آنکھوں میں تھا وہ روانہ ہوئی، موت کی ایک ہجکی بہانہ ہوئی، ایک سکون سی کے چہرے پہ چھانے لگا، پھر تو میت کو اس کی سجانے لگا۔ اب ماں باپ کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ ماں باپ جیسی نعمت نوجوانوں چلے گئی۔ جب ماں باپ جیسی نعمت چلے گئی، اب اس کی باری شروع ہو گئی، اس کی باری کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی۔ اب یہ بوڑھا ہو گیا، مدتیں ہو گئی آج بوڑھا ہے تو، جو کب جو پرا ٹوٹی کھٹا پہ کوڑا ہے تو، تیرے بچے بھی اب تجھ سے ڈرتے نہیں، نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں۔ اب ماں کی یاد آ رہی ہے، در میں تو پکارے آ میری ماں، تیرے دم سے تھا روشن دونوں جہاں، وقت چلتا رہے وقت رکتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے جو کہ وہ جھکتا نہیں، تو حکم ربی کو بلاتا رہا، اپنے ماں باپ کو تو ستاتا رہا، کاٹ لے تو نے وہی بویا تھا جو، تجھ کو کیسے ملا تجھ کھویا تھا جو، موت مانگے، اب موت مانگ رہا ہے کہ مجھے موت آ جائے، موت مانگے مجھے موت آتی نہیں، ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں، موت مانگے تجھے موت آتی نہیں، ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں، موت آئے گی تجھ کو مگر وقت پر، بن ہی جائے گی تیری قبر وقت پر، قدر ماں باپ کی اگر کوئی جان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے،
جو لیتا رہا بروں کی دعا، اس کے دونوں جہاں اس کا حامی خدا۔ یاد رکھنا عمر کی اس بات کو، بھولا جانا رحمت کی برسات کو۔ نوجوانوں بڑی توجہ سے ماں کی شان سن رہے ہیں۔ آقا کے پاس ایک صحابی آیا، صحیح البخاری 5971، کہا کہ سب سے زیادہ جو ہے حسن سلوک کا، محبت کا، عزت اور تکریم کا حقدار کون ہے؟ کہا امو کا۔ کیا کہا؟ امو کا۔ پھر پوچھا سب سے زیادہ عزت اور تکریم کا حقدار کون ہے؟ آقا نے کہا امو کا۔ کیا کہا؟ امو کا۔ پھر صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے زیادہ عزت اور تکریم کا حقدار کون ہے؟ کہا امو کا۔ کتنی دفعہ نام آیا ماں کا؟ 3 دفعہ۔ چوتھی دفعہ پھر پوچھا، کہا ثم ابو کا، ثم ابو کا، تیرا باپ۔ حضرت حارث بن نعمان دیکھیں جو ماں کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کو کس طرح مقام دیتا ہے۔ آپ نے معراج کی رات دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ مسند احمد 24070 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ دیکھتے یہ ہیں کہ جنت میں قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ حارث بن نعمان قرآن کدھر پڑھ رہے ہیں؟ زمین پر۔ کدھر پڑھ رہے ہیں؟ حارث بن نعمان کدھر قرآن پڑھ رہے ہیں؟ ذرا بڑی توجہ سے، ذرا پورے ہوش سے جواب دو۔ کدھر قرآن پڑھے ہیں؟ زمین پر۔ تو آواز کہاں آ رہی ہے؟ جنت میں۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا ھذا حارثۃ بن النعمان، یہ آپ کا صحابی حارث بن نعمان ہے۔ کہا اس کا کیا عمل ہے؟ یہ قرآن نیچے پڑھتا ہے، آواز ساتوں آسمانوں میں گونج رہی ہے، جنت میں گونج رہی ہے۔ کہا اس کا عمل یہی ہے، وَقَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، کہا اس کا عمل یہ ہے یہ اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خدمت کرتا ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں حارث بن نعمان کوئی نبی تھا؟ کوئی نبی تھا؟ صحابی ہی تھے نا، لیکن مقام کتنا بڑا ملا ہے۔ قرآن نیچے پڑھتے ہیں اور آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جنت میں آ رہی ہے۔ کیا آپ اور میں نوجوان ماں کی خدمت کریں گے تو ہماری آوازیں آسمان پر گونجیں گی کہ نہیں گونجیں گی؟ انشاءاللہ گونجیں گی۔ آپ کبھی کر کے تو دیکھیں۔ ایک اور نوجوان اٹھا، آپ نے جہاد کا اعلان کیا سنن ابن ماجہ میں 2781 نمبر پر۔ اچھا آپ نے جب اعلان کیا تو وہ ایک رو سے گزرتا ہوا آیا، کہتا اللہ کے رسول میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ جو آپ کے دماغ میں حدیث ہے نا وہ نہیں، جو میں سنا رہا ہوں وہ سنیں۔ کہا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ تیرے گھر میں تیرے ماں باپ میں سے کون زندہ ہے؟ کون زندہ ہے؟ کہا ماں۔ کون زندہ ہے؟ ماں زندہ ہے۔ آپ نے کہا اس کی جا کے خدمت کر۔ کس کی خدمت کر؟ ماں کی خدمت کر۔ اچھا وہ ایک
جب ایک سائڈ سے نکلتا ہے تو پھر دوبارہ پھر گھوم کے پھر ایک اور گروپ میں آ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے اللہ کے رسول، ہر بچے کا ہوتا ہے کہ شاید یہ بات ان کے نکل گئی ہو، چلو پھر دوبارہ کوشش کرتا ہوں، مجھے اجازت مل جائے. آپ نے کہا، جب سامنے آیا آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے، اس کی خدمت کر. تیسری دفعہ پھر پلٹا. جب تیسری دفعہ پلٹتا ہے تو آپ نے کہا او بے وقوف، قلتم نعم یا رسول اللہ قال ویحک الزمج لها قال ویحک الزمج لها فسم الجنہ. کہا جا بے وقوف، اس کی خدمت کر، تو جنت ڈھونڈ رہا ہے، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. حضرات اسی طرح مذہب اسلام میں اتنا پیارا مذہب ہے. مشکات کے اندر حدیث ہے 4935. میرے نبی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا. کیا ہو گیا ہے؟ بڑی توجہ سے، کیا ہو گیا ہے؟ بڑا گناہ ہو گیا ہے. تو آپ نے کہا کہ تیری والدہ زندہ ہے؟ حل لک من ام، تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول والدہ تو نہیں زندہ. کہا حل لک من خالۃ، والدہ کی بہن سکی زندہ ہے؟ اے جڑیاں ارلیاں پڑھنا کھالا بنا لینے ہیں نا، اللہ سانو محفوظ فرمائے. اے بھی میری آنٹی ہے، اے بھی میری آنٹی ہے، اے بھی میری آنٹی، وہ بھی میری آنٹی. نہیں، یہ بڑی پریشانی ہے. جب پوچھو جی یہ بھی میری آنٹی ہے، لے تو راہ جاندی آنٹی ہے. کہا کہ وَحَلَّ لَكَ مِنْ خَالَةٍ، سکی خونی رشتہ ماں کی بہن زندہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ بالکل. قال نعم قال فبرها، آپ نے کہا پھر اگر خالہ زندہ ہے تو اس کی خدمت کر، اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. تے ہون پاویں خالہ نو منہ نہ لاندا ہوئے، صحیح بات ہے، یہ حکم دیکھ لو. اگر والدہ نہیں تو کہا خالہ کی خدمت کر، تے جڑی اصل خالہ وہ دی خدمت کر، دوسری خالہ نہ لب، کیونکہ اس کے پیچھے کو اور راز ہوتے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے، ان مائنڈ سے محفوظ فرمائے. اگر کوئی نوجوان چاہتا ہے، کون کون چاہتا ہے کہ میرا رزق بھی بڑھ جائے اور میری عمر بھی اللہ انہاں ہتھانوں معاف کر دے؟ تو آکھو آمین. آج تے آخری دن نے، تاک رات دا ہور نہیں. اے اللہ سانو معاف کر دے، اے اللہ ماں کی سمجھ عطا کر دے. اے اللہ جن کے پاس ماں جیسی دولت نہیں، اے اللہ ان کی والدہ کی قبر کو کشادہ کر دے، روشن کر دے. اچھا، جو چاہتا ہے رزق بڑھ جائے اور عمر میں اضافہ ہو جائے، مسند احمد 12923. کہا وہ پھر کیا کرے؟ کہا وہ یہ کام کرے، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلَ رَحِمَهُ. کہا اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اللہ رزق بھی بڑھا دے گا اور عمر میں اضافہ بھی کر دے گا. اور ساتھ کہا صلہ رحمی کرے. کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. اللہ اس کا رزق بھی بڑھا دیں گے اور کیا ہوگا؟ عمر میں اضافہ بھی ہوگا. 3 قسم کے حضرات لوگ ہیں
جن کو قیامت والے دن اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ سنن نسائی میں 2564 نمبر پر کہا قیامت والے دن 3 قسم کے لوگوں کو اللہ نہیں دیکھے گا۔ ایک وہ شخص جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی۔ سناؤ پھر گل آ گئی نا کہ اللہ رسول اللہ تو بعد، آقا تو بعد، پیارے محبوب تو بعد کوئی دنیا تے اس وقت پیر ہے تے کیڑے نے؟ ماں باپ۔ کی نے؟ ماں باپ۔ حضرات کہا نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا 3 قسم کے لوگ۔ ایک وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اپناتی ہے، شلوار قمیض پینٹ شرٹ۔ کہا پھر وہ دایوس جو اپنی بیٹی، بہن، ماں، بیوی کو بغیر پرد لے کر جاتا ہے۔ بغیر، یہ سنن نسائی میں نکال کے دیکھ لو، 2564 نمبر پر حدیث ہے۔ کہا اللہ ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اچھا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، نصیحت تو میں نے کل دی تھی، وہ مسند احمد میں 24,009 نمبر۔ اس نے کہا میں ایمان رکھتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، روزے بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، ساتھ روزے بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، ساتھ نماز بھی پڑھوں گا، من النبیین و صدیقین و شہداء۔ کہا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا پر ایک شرط ہے، ما لم یعق والدیہ، اگر تم نے والدین کی نافرمانی کی یہ تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ بس سوچ لو نوجوانوں۔ اچھا یہ سید ترغیب و ترہیب میں واقعہ نقل ہوا ہے، عوام بن خوشب، مدینے کا واقعہ ہے، 2517 نمبر پر۔ دیکھو والدہ کا نافرمان بنا کیا، کہتے عصر کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ عصر کا وقت تھا۔ تو میں علامہ البانی صاحب نے سید ترغیب و ترہیب کتاب ہے ان کی، اس میں لکھا ہوا ہے، کہا عصر کا وقت تھا تو میں دیکھتا کیا ہوں، ایک قبر کھلتی ہے۔ قبر میں کہنا نہیں قبر چ بھی رولے گا، قبر چ بھی مارے گا۔ ایک قبر کھلتی ہے، آگے سے ایک نوجوان جس کی شکل گدھے جیسی ہے۔ کیسی ہے؟ اللہ معاف فرمائے، گدھے کی طرح بولتا ہے تو پھر بول کر پھر قبر میں چلے جاتا ہے، قبر بند ہو جاتی ہے۔ اچھا ہوا کیا اب؟ وہ کہتے ہیں عوام بن خوشب، میں نے کہا کہ چلو پوچھوں تو صحیح کسی کو۔ کسی آدمی نے کہا وہ ایک بڑھیا اماں بیٹھی ہے، یہ اسی کا بیٹا ہے، اس سے پوچھو۔ جب اس بڑھیا اماں سے پوچھا، اے اماں یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میرا بیٹا شراب کی نشے میں ہوتا تھا تو میں اس کو منع کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ منع کرتی تھی۔ تو یہ مجھے شراب کے نشے میں آ کر زبان سے بولتا تھا کہ تو کیا گدھے جیسا بولتی رہتی ہے۔ کہا اس وجہ سے اللہ نے اس کو سزا دے دی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ حضرت جریر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح البخاری میں 3436 نمبر پر حدیث یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ انہوں نے آقا کو کہا کہ بات کدھر چل رہی تھی، یہ ذرا بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، یہ سنی بھی ہوئی ہے، امام بخاری کی طرف چلتے ہیں۔
حوالہ ویسے نوٹ کر لو، امام بخاری رحمہ اللہ چھوٹے تھے، کیا تھے؟ آنکھوں کی بینائی ختم ہوگی، کیا ہوا؟ تو ماں جو تھی فلم دیکھنے والی، ڈش دیکھنے والی، ڈرامہ دیکھنے والی، ناول سننے والی، ناول پڑھنے والی، تہجد گزار ماں تھی، دعا کی اللہ میں نے محمد کو تیرے دین کے لیے چنا ہے، دین کے لیے چنا ہے۔ امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل تھا، کہا دین کے لیے چنا ہے، اے اللہ تو اس کی بینائی واپس لٹا دے۔ کیا کر دے؟ دعا کون کر رہی ہے؟ ماں دعا کر رہی ہیں۔ اچھا جب نیند آئی اسی جان ماز پر تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مل پڑے۔ کون مل پڑے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ بہت بڑی بات ہے، کہا اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اللہ نے اس سے بھی تیز روشنائی والی آنکھیں دے دی ہیں۔ جب صبح اٹھی تو دیکھا تو محمد بن اسماعیل سامنے آئے تو آنکھیں بالکل ٹھیک تھی۔ کس کی دعا لگی؟ ماں کی دعا سے امام بخاری بن سکتے ہیں، کیا تم ماں کی دعاؤں سے اعلیٰ مقام نہیں پا سکتے؟ مجھے تو ماں کی دعا ہے، زندہ مثال ہے۔ مجھے اکثر والد صاحب کہتے ہوتے ہیں، کہندے نے مینوں میرے پیو دی دعا ہے، وہ بیٹھے ہو نا ویسے ہی میرے نال محبت دے نال لگے رہندے نے، کہندے مینوں میرے پیو دی دعا ہے تے میں کہنا مینوں میری والدہ دی دعا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے، میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجا مار دیے۔ ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے، میرا پت کہہ کے سونا ماں واجا مار دیے۔ او پت جے کدی خواب دے وچ بھی ڈر جائے، او پت جے کدی خواب دے وچ بھی ڈر جائے، ماں دی ڈیوٹی پہرے دار دیے۔ او بیوی دے نل مانو کدی تولی نا، او بیوی دے نل مانو کدی تولی نا، ماں دے اگے افدا جملہ بولی نا، حق دی گل دسی میری سرکار دیے، میرا پت سونا کہہ کے ماں واجا مار دیے۔ ماں دے تابع دار اویس نے دسیا ہے، ماں دے تابع دار عمیر نے دسیا ہے، ماں تے لوگو گھر وچ فصل بہار دیے، او پتر پاویں لکھ جہان چ مندائے۔ جنہ مرضی کوئی کہے ماں دے سامنے کہ اے صحیح نہیں، ماں نے مننا کدی نہیں مننا۔ او پتر پاویں لکھ جہان چ مندائے، ماں پیو آکھے سارے جگ تو چنگا ہے، کنج میں دیواں مثالاں ماں دے پیار دیاں،
کنج میں دیوا مثالاں ماں دے پیار دیاں میرا پت سونا کہہ کے جد ماوا جا مار دیے۔ ایک ایک فکرے پہ بھی غور کرو تو آنسو رک سکتے، لیکن تمہارے پاس اور میرے پاس دولت ہے، تھم جاتے ہیں۔ جن کے پاس ماں نہیں ان سے پوچھو، وہ ماں دا لفظ ہی بولو تو روئی جاندے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا دور، کس کا دور؟ تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گئے ہو تو بتا دو، ادھر ہی بند، ابھی چلتا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تاریخ عرب کتاب میں واقعہ نقل ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے جنت میں میرا ساتھی دکھا دے، جس کے ساتھ میں نے رہنا ہے وہ دکھا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے موسیٰ آپ جو ہے نا جاؤ ایک دکاندار کے پاس چلے جو چونک میں، دکاندار کے پاس گئے، دکاندار کی نشانی بھی بتا دی۔ جب اس دکان پہ گئے تو ایک قصاب تھا، کسائی جنوں آندے نے، وہ اس کا سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں گوشت بکتا جا رہا ہے، بکتا جا رہا ہے، لیتے جا رہے ہیں، لیکن آخر میں اس نے گردن سے نرم بوٹی والا گوشت اتارا اور شوپر میں رکھ لیا۔ کیا کیا؟ رکھ لیا۔ جب رکھ لیا تو گھر کو جانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار میں تمہارے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ تب ایسا ماحول نہیں تھا جویں ہون ماحول ہے کہ ایویں منہ چوک کے آ گیا بغیر دسے ہی، ایسا ماحول نہیں تھا، ایسا ماحول نہیں تھا۔ کہا کہ ایسا ماحول نہیں تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام ساتھ چل پڑے۔ جب ساتھ چلے تو ساتھ چل کر دیکھتے کیا ہیں، اس کے گھر ایک بڑھیا سی اماں ہے، ایسے لیٹی ہوئی ہے چارپائی پہ ماں اس کی، تو کمر سے سیدھا بھی نہیں ہوا جاتا۔ کمر سے پہلے اس نے روٹی پکائی، پھر اس نے کھانا بنایا نرم بوٹی کر کے، تو وہ دیکھ کون رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کون دیکھ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، جب وہ ماں کو روٹی کھلانے لگا ہے تو ماں کے پیچھے بیٹھ گیا ٹیک لگا کر۔ ماں بیچاری اتنی ضعیف ہو چکی تھی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتی تھی، تو پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، نرم اپنے منہ میں برکی ڈال کر اس کو نرم کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ماں کے منہ میں ڈالتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کھانا اس نے جب ماں کو کھلا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس نوجوان سے کہ یہ تو بتا یہ کھانے کے بعد منہ سے کیا بڑبڑاتی ہے؟ ظاہری بات ہے اس کا روٹین کا عمل تھا تو وہ اس کو زیادہ پتا تھا۔ اس کا مطلب موسیٰ بھی غیب جانتے نہیں۔ اچھا، موسیٰ بھی غیب جانتے نہیں۔ کہا یہ کیا بڑبڑاتی ہے؟ کہا یہ جب سے یہ بیمار ہوئی ہے میں نے تو خدمت کی کسر نہیں چھوڑی، لگا رہتا ہوں اس محنت سے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب میں اس کو کھلا کے ہٹتا ہوں یہ ایک ہی دعا دیتی ہے، اللہ تمہیں جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کو سینے سے لگا دیتے۔
سینے سے لگا کر کہتے ہیں اللہ نے اس ماں کی دعا قبول کر لی ہے، میں ہی رب کا نبی موسیٰ ہوں اور تو ہی میرے جنت میں تو میرا ساتھی ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبدالعزیز کا دور تھا سعودی عرب میں۔ ہوا کیا کہ رات کے وقت ایسا حکمران تھے، اللہ کروٹ کروٹ قبر پر رحمتیں نازل فرمائے، رات کو گشت کرتے تھے، خود نکلتے تھے کہ کہیں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے راستے میں، گشت کرتے تھے۔ دیکھتے کیا ہیں، ایک بوڑھا سا باپ ہے، ایک بوڑھی سی اماں ہے۔ رات کے وقت اتنا اندھیرا ہوتا ہے تو گشت کرتے، جب لائٹ اس وقت جو بھی لانٹین ان کے پاس موجود تھا، انہوں نے وہ جب مارا دیکھا تو ایک بوڑھی سی اماں اور بوڑھے سے باپ ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے پیغام بھیجا اپنے فوجیوں کو کہ جاؤ پوچھو اتر کر کے ان کو کیا پریشانی ہے۔ تو ماں جب بتایا کہ شاہ عبدالعزیز نے بھیجا، کس نے بھیجا ہے؟ شاہ عبدالعزیز نے۔ ماں کو بھی پتا تھا کہ شاہ عبدالعزیز حکمران ہے۔ اس نے کہا شاہ عبدالعزیز نے بھیجا ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے بولا کہ ماں بولی کہ ہمیں آج بیٹے نے رات کو گھر سے نکال دیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز روتے روتے ساتھ اس بوڑھے ماں باپ کو ساتھ لیا، پروٹوکول کے ساتھ، پورے پروٹوکول سے لے کر اپنے شاہی محل میں لے آئے، اچھے طریقے سے ان کی دیکھ بھال کی اور پیغام دیا جاؤ اس کے بیٹے کو راتوں رات اٹھا کر لے آؤ، اور 1 سیکنڈ سے پہلے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دو۔ جب کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا، لیکن سامنے ماں موجود نہیں۔ اب ہوا کیا، اس کو جب کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ شاہ عبدالعزیز اس آیت کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ بیٹا آیا انہیں کہا انہوں کھلارو کٹہرے دے وچ، ایدے پیٹ تو کپڑا چکو تے پیٹ تو قمیض لا دے دے جسم تو، تے 2 پانی دے پہاڑے مٹکے، کنے اور بولو کتنے؟ 2 پانی دے پہاڑے مٹکے دے پیٹ تے باندھ دیو، تے جے اے ذرا جا بھی ہلے بیٹھے تے ایدی گردن اتار دے۔ ایدی کی کر دے ہو؟ گردن اتار دے ہو۔ تو اسی طرح ہی مٹکے باندھ دیے گئے بھاڑے پانی کے بھرے ہوئے پیٹ پر۔ تو کہا کہ نیچے ہلے، اگر مٹکے ٹوٹ گئے یا یہ بیٹھ گیا تو اس کی گردن اتار دو۔ شاہ عبدالعزیز کی اس نے بڑے ترلے لیے پر چھوڑا۔ میاں پھر کچھ دیر ہی گزری تھی، کہا اس کے ماں باپ کو بلاؤ۔ شاہ عبدالعزیز بھی بڑے دنا تھے، انہوں نے کہا کہ بلاؤ اس کے ماں باپ کو، اچھے طریقے سے لاؤ، عزت اور تکریم سے۔ جب لائے، ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو مٹکے باندھے ہوئے ہیں، منہ سے پانی نکل رہا ہے، اسی وقت شاہ کچھ بولنے بھی نہیں دیا، 1 سیکنڈ سے پہلے شاہ عبدالعزیز کو کہتی ہے اے بادشاہ سلامت، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، تو اسے معاف کر دے۔ اتنی ماں کا شاہ عبدالعزیز نے کہا تو کچھ دیر مٹکے نہیں اٹھا سکا، اس نے تو تجھے 9 ماہ پیٹ میں اٹھایا ہے۔ کتنے ماہ؟ 9 ماہ پیٹ میں اٹھایا ہے۔
امام حسن بصری کہے رحمت اللہ علیہ، یہ بھی بڑا دل کو ہلانے والا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان تھا بصرہ کا، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے۔ کیا تھے؟ مستجاب الدعوات تھے۔ اس واقعے کے بعد میں اجازت بھی چاہوں گا۔ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے جلدی سے قبول ہو جاتی تھی۔ آپ نے ایک نوجوان کو منع کیا کہ تو یہ گناہ چھوڑ دے۔ کیا چھوڑ دے؟ نئی بات مانی، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ۔ جب بات نہیں مانی تو پھر ایسی بیماری لاحق ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رکھو، جو قرآن حدیث کا علم رکھنے والے ہوں، اس پر عمل کرنے والے ہوں، اگر کوئی انسان ان کی بات توجہ سے مانتا نہیں، سنتا نہیں، تو اللہ میاں ان کو چھوڑتے نہیں۔ اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو سامنے اس کی قوم بیٹھی ہے کس طرح محبتوں سے، شفقتوں سے پیش آنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اب ہوا کیا کہ ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ 4 پائی سے 4 پائی ہو گیا۔ تو شاہ عبدالعزیز اس کی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کے پاس آئے تو دیکھتے کیا ہے کہ امام حسن بصری دیکھتے ہیں کہ اب تو اس کی حالت ہی بہت خراب ہوگی۔ کہا اللہ سے معافی مانگ لے، کچھ بولا نہیں۔ امام حسن بصری بیمار کی بیمار کرسی کر کر چلے گئے۔ نوجوان نے کہا گھر میں بہن ہے یا ماں ہے؟ مکان بھی کچا ہے، مٹی کے بڑے ہوتے تھے مکان بھی۔ نوجوان بولا، کہنے لگا بولا نوجوان کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے آج تو امام حسن بصری بھی ہمیں چھوڑ کر، اور بولو چلے گئے، چھوڑ کر چلے گئے۔ ماں کو کہنے لگا جو مرنے والا نصیحت کرتا ہے اس پر عمل بولو کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ نصیحت کرنا، کرے تو عمل کرنا پڑتا ہے۔ اب ماں کو کہتا ہے میری معافی نہیں، لیکن مجھے پھر بھی اللہ سے امید ہے، اللہ سے امید ہے، کیونکہ میرے پاس ماں کی دولت موجود ہے۔ جب اس نے نصیحت کی، اس نے کہا ماں جی جب میری جسم سے روح نکل جائے آپ نے میرے گلے میں ایک رسی ڈالنی ہے۔ یہ نصیحت تھی۔ کہا گلے میں رسی ڈالنی ہے، گلے میں رسی ڈال کر کسی کو پتہ نہ چلے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بعد میں ہوگا، پہلے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو کسی کو بتانا نہیں کہ میں فوت ہو گیا ہوں۔ نصیحت کر رہا ہے، موت کی کشمکش میں ہے۔ کہا گلے میں رسی ڈالنی ہے، اور گلے میں رسی ڈال کر میرا چہرہ مٹی سے بار بار گھسیٹنا ہے، مٹی سے جسم کو گھسیٹنا ہے، شاید میرے رب کو رحم آ جائے مجھ پر۔ اور کس کے ہاتھ میں رسی ہے؟ ماں کے ہاتھ میں۔ ماں نے ٹھیک ہے نصیحت کے مطابق جب وہ فوت ہوا تو رات کو فوت ہوا تو گلے میں رسی ڈال کر، گھر میں صرف ایک بہن ہے یا ماں ہے، ماں نے رسی ڈال کر چہرے کو مٹی سے گھسیٹنا شروع کیا۔ اتنا گھسیٹا کہ ماں کی چیخیں نکل گئی، ماں کی چیخیں نکل گئی۔ جب ماں کی چیخیں نکلی تو ماں کے چیخیں نکلنی تھی تو ماں کو اونگ آ گئی۔ کیا آ گئی؟ نیند آ گئی۔ کیا آ گئی؟ نیند آئی۔ سلانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اونگ لانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ جب اس کو اونگ آئی تو خواب میں
وہ چیخ مار کر کیا کہا، اے اللہ جو میرے بیٹے نے مجھے نصیحت کی تھی میں نے پورا کر دیا ہے، اب میں ماں ہوں، میری برداشت سے باہر ہے، تو معاف کر دے۔ اونگ آئی، جب اونگ آئی تو خواب میں آواز آتی ہے، ہم نے تیرے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ ادھر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے رات کو، ان کو خواب میں آیا کہ جا جا کے میرے بندے کا جنازہ پڑھا، غسل بھی دے اور جنازہ بھی پڑھا۔ جب صبح ہوئی تو امام حسن بصری اٹھے، گھر آئے تو پتہ چلا وہ بیٹا فوت ہو چکا ہے، غسل بھی دیا اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ دنیا میں ہی ماں کی دعاؤں سے گناہ دھل گئے۔ نوجوانوں یہ ماں کی شان تھی۔ دکھ دنیا دے کیڑا لیندے پا، ماواں جدوں مر جاندیاں، دکھ دنیا دے کیڑا لیندے پا، ماواں جدوں مر جاندیاں، اپنیاں ماواں والی ٹھنڈ کون پاندا اے، منہ متھا چم کے تے سینے کون لاندا اے، کوئی منگدا نہیں مگروں دعا، ماواں جدوں مر جاندیاں۔ پت پاوے برا ہووے ماں برا کہندی نہیں، پت پاوے برا ہووے ماں برا کہندی نہیں، مر کے بھی بچے آدھا کدے دکھ سہندی نہیں، نہ لگن دے دی نہیں تتی ہوا، ماواں جدوں مر جاندیاں۔ اللہ سونیا کرم کماوی، ماں دی جنت پہنچاوی، کر کے رحمت اتے نی ماں آئے گی کیری رتے، ماواں تے تیاں دا ساتھ انوکھا، ماواں تے پتراں دا ماواں تے پتراں دا ساتھ انوکھا، پوچھ لے پاوے سارے لوکاں، ماواں تے پتراں دا ساتھ انوکھا، ماواں تے پتراں دا ساتھ انوکھا، پوچھ لے پاوے سارے لوکاں، کر کے رحمت اتے نی ماں آئے گی کیری رتے، جدے اتے راضی یارو اللہ دی سما نہیں، او دیاں نصیباں وچ جنتاں دی چھا نہیں، یارا ساولے ایک اے خدا،
ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਈਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬ ਰਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਨੀ ਮਾਏ ਆਏਗੀ केरी रुते बड़ी तवज्जो से मावा वाले हर वेले खुशियां मना देने मावा वाले हर वेले खुशियां मना देने मोया मावा वाले रोके चुप हो जाते ने कोई सुनदा नहीं जग ते सदा मावा जदों मर जादियां। हजरात आप माँ की शान सुन रहे थे, अब आपको मैं एक नाते रसूल सुनाकर इजाज़त चाहूँगा। मुमकिन है इससे पहले ना सुनी हो। सुनना है कि नहीं? अब मुझे ज़रा सच्चे दिल से बताओ कौन कौन वालदा का एहतराम करेगा? इधर से जाने के बाद कौन कौन माँ के कदमों को बोसा देगा? कौन कौन अपने वालिद के कदमों को बोसा देगा? अल्लाह इन हाथों ने मान लिया है जो माँ बाप के मसले में हमसे कुताही हुई है हमें माफ़ कर दे। हो सैयां बड़िया नसीबां वालियां हो सैयां बड़िया नसीबां वालियां जिन्हां ने जुगियां मदीने लालियां हो सैयां बड़िया नसीबां वालियां। इंशा अल्लाह चुमांगे एक दिन जरूर, कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह चुमांगे एक दिन जरूर सबज गुंबद ते सुनहरियां जालियां हो सैयां बड़िया नसीबां वालियां। जेड़े गल महफिल दुरूद दी सजे जेड़े गल महफिल दुरूद दी सजे रहंदियां औथे सदा खुशहालियां हो सैयां बड़िया। जरा पढ़ो ना साथ साथ। हो सैयां बड़िया नसीबां वालियां। तेरे घर रिहा रब दा लाडला तेरे घर रिहा रब दा लाडला वाह हलीमा तेरियां खुशहालियां वाह हलीमा तेरियां खुशहालियां जिन्हां ने जुगियां मदीने लालियां हो
سیاں بڑیاں نصیباں والیاں محب تے چلے نمبر لے گئے محب تے چلے نمبر لے گئے عقل منداں نہ عمرہ گالیاں ہو سیاں بڑیاں نصیباں والیاں۔ حضرات اب یہ کیا چاہتا ہے یار ہاں بھائی واہ واہ شانہ رب رحمان سننی ہے آپ نے کس کس نے سننی ہے؟ چلو پھر ان کی بھی بات نہیں موڑتے، ابھی مجھے لگتا ہے کہ بزرگ بھی نہیں آئے۔ واہ واہ شانہ رب رحمان دیا واہ واہ شانہ رب رحمان دیا کیویں سات آسمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں چن نوران جی چیر دیا بابا شانہ مان دیا۔ اللہ آخر پہ بھی تیری شان بیان کر رہے ہیں، آج آخری تاک رہا تھا سارے انہوں معاف کر دے۔ اللہ تو داتا ہے، داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ علا کل شیء قدیر کون ہے؟ غوث اعظم کون ہے؟ اللہ اس بدولت معاف کر دے۔ واہ واہ شانہ رب رحمان دیا واہ واہ شانہ تو رب نو واجا ماری جا پاویں رو رو عرض گزاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا نہیں لورا کدرے جان دیا واہ واہ شانہ رب رحمان دیا واہ واہ شانہ رب رحمان دیا۔ ایک بڑا آخر میں فکرت توجہ سے رب سندا آپ دعا واجے رب سندا آپ دعا واجے رب دینا آپ شفا واجے رب سندا آپ دعا واجے رب دینا آپ شفا واجے رب دینا آپ اولاداں جے نہیں جڑتا کسے انسان دیا واہ واہ شانہ رب رحمان دیا واہ واہ شانہ رب رحمان